لاہور میں ایک مرتبہ پھر شوٹر جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کل کا یہ واقعہ ہے۔ دن دہاڑے نماز جمعہ کی ادائیگی سے واپس آتے ہوئے اقرا میڈیکل کمپلیکس کے جو مالک ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب، ان کا مرڈر کر دیا گیا۔ 4 گولیاں ان کو ماری گئی۔ 4 مختلف جو شوٹرز تھے یہ موٹر سائیکلوں پہ آئے۔ ایک موٹر سائیکل نے آگے کھڑے ہو کے ان کی گاڑی کے آگے کھڑی کی اور اس کے بعد اس کو فائر مارا۔ بیٹا ان کا ان کے ساتھ تھا، بیٹا الحمدللہ محفوظ رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ ان کو فوری طور پہ جناح ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹر شاہد صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو بانی لوگ تھے، جو شروع کی قیادت تھی ان کی، اس میں کافی زیادہ سرگرم تھے، اور یہ ایک بڑے سیلف میڈ آدمی ہیں۔ میں کیونکہ ان کو پرسنلی جانتا تھا تو اس لیے ان کی کافی انفارمیشن جو میرے پاس اس میں ہے۔ جمعے کی ادائیگی کے بعد آئے، موٹر سائیکل پر فائرنگ کی گئی اور پھر جیسے میں نے بتایا 4 گولیاں ماری گئی۔ صاحبزادے ان کے جو ہے وہ ان کو لے کے جب ہاسپٹل گئے تو وہاں پر وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ یہاں پر ان کے جو قتل کے حوالے سے سی آئی اے پولیس انویسٹیگیشن ونگ نے جو ہے وہ اس پہ تفتیش بھی شروع کر دی ہے، اور فائرنگ کے واقعے میں استعمال ہونے والی جو سفید گاڑی ہے اس کے بارے میں بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر شاہد پر فائرنگ کرنے والے شخص کے ساتھ 4 افراد مزید جو ہے وہ موقع پہ موجود تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سیم کیس میر بالاج کے معاملے میں بھی جو شوٹرز تھے وہ تھے، اس کے علاوہ فیلڈنگ لگانے والے باقی کے جو لوگ تھے وہ بھی پتہ لگا تھا وہاں پر ہیں۔ جیو فینسک جو ہے اس کی وہ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد مزید اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی۔ ویلنشیا ٹاؤن میں داخل ہونے والے تمام راستوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ ڈاکٹر شاہد کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ مکمل کر کے لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی، اور آج نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ بھی جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر شاہد جو ہے وہ صدیق، وہ ان کا جو ہے یہ جو مرڈر ہوا ہے، 3 مرلے کے گھر سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک عام سے ایک آدمی تھے 3 مرلے کے گھر میں رہنے والے، اور یہ ان کا گھر وہاں تھا جو ٹاؤن میں جو اب اقرا میڈیکل کمپلیکس بنا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ تقریباً میڈیکل سینٹر بنوایا۔ بیرون ملک جانے والے جو ہے میڈیکل جو کرواتے تھے، اچھا ان کا جو میڈیکل سینٹر سے 6 میڈیکل سینٹر سے ان کے پورے پاکستان میں، لاہور میں بھی تھا، ملتان میں بھی تھا، گجرانوالہ میں بھی تھا، راولپنڈی میں بھی تھا، جو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے جو ہے وہ شروع کیے تھے۔ اور جس نے خاص طور پر یہ دبئی اور اس طرح کے ایریاز میں جانا ہوتا تھا، جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اس کا اس کو اتھینٹک مانا جاتا تھا، اقرا میڈیکل کمپلیکس کا ڈاکٹر صاحب کا جو ہوتا تھا۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب کے دشمن بھی بہت تھے، دوست بھی بہت تھے، بہت سے کام میں انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بزنس شروع کیے، اور بعد میں کچھ اختلافات ہونے کی وجہ سے پارٹنرز کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا، اور پھر خود اس کو بزنس کو سارا رن کرتے رہے۔ اور ایک تو ان کا اقرا میڈیکل کمپلیکس ہے، پھر عرش میڈیکل کمپلیکس ان کی صاحبزادی کے نام پہ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے، بیٹی ان کی شادی شدہ اور بیٹے ابھی ان کے شادی شدہ نہیں ہیں۔ ملتان، لاہور، سیالکوٹ اور لندن میں، دبئی میں جائیدادیں ہیں ان کی کافی زیادہ، جو انہوں نے اکثر جائیدادیں اپنے بھائی حفیظ کے نام پہ جو ہے وہ آئی تھنک حفیظ ہی نام ہے اس کے، انہوں نے وہ جائیدادیں بنائی تھی۔ اب وہ حفیظ بھی پولیس کی تفتیش کے جو ہے اس میں ہے، اور اکبر چوک اور سے اللہ چوک تک جائیں تو کافی زیادہ پراپرٹی ڈاکٹر صاحب کے پاس وہاں پر تھی، اور محنت کر کے ترقی کی۔ دشمنیاں بھی ظاہر ہے، جو بڑے لیول پہ بندہ چلا جاتا ہے اس لیول پہ تو اس کے 1000 دوست ہوتے ہیں تو 1000 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ جنوری میں ان پہ حملہ ہوا تھا، اور اس کی بھی کوئی ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی کہ کیا وہ ملزم پکڑے گئے تھے، نہیں پکڑے گئے تھے، کیا ہوا تھا ان کا۔ یہاں پر اس مالی فوائد کے حوالے سے میں نے بتایا کہ آپ کو کہ یقیناً جہاں پر دولت انوالو ہوتی ہے وہاں پر پھر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، کہ لاہور میں تو آپ کو میں نے بتایا 25 شوٹر جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق ابھی پھر رہے ہیں، جو لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ لے کے مرڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مشہور بیوروکریٹ تھے نوید آصف صاحب مرحوم، ان کے یہ داماد تھے جو نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہوا کرتے تھے۔ سیاست کا شوق آیا تو انہوں نے تحریک انصاف جوائن کر لی۔ تحریک انصاف جب جوائن کی تو علیم خان صاحب سے ان کی نہیں بنی، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کھڈے لائن لگ گئے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تقریباً پیچھے جو ہے نا وہ ہوتے رہے۔
ویلنشیا ٹاؤن میں ان کا ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت بڑا حویلی کیا ہے بنگلہ کہیں بڑا مطلب 11 کنال کا گھر ہے. انٹرنیشنل اسکول ہے وہاں پر, اس میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے. تو کافی زیادہ جو ہے نا بظاہر ایسا لگ رہا ہے, ظاہر تفتیش میں ہی پتہ لگے گا کہ اس طرح کے جو مرڈرز ہوتے ہیں تو اس میں یا تو لین دین کا معاملات ہو سکتے ہیں یا فیملی کے اندر بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ تحقیقات کریں گے تو فیملی کے لوگوں کو بھی دیکھا جائے گا. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. جیسے جیسے اس پہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ